قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہے شیر کا سارے میں ہوتا ہے یار پڑھو پھر رل کے پڑھو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے والے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گئے مالک کریم ہمیں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انا غزوکم من الانبیاء وانتم غزی من الامم اے میرے امتیوں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو اے میرے غلاموں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو فرمایا رب نے تمام نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہارا نبی بنا دیا اور رب نے ساری امتوں میں سے چن کر تمہیں میری امت بنا دیا یہ فخر والی بات ہے کہ نہیں ہے کیڑا کیڑا کہنا بھی بڑا بدیا ہو گیا کہ سرکار دے امتی بن گیا یہ رب کا کرم ہو گیا تاجدار انبیاء علیہ السلام فرما رہے فرمایا انا غزوکم من الانبیاء وانتم غزی من الامم اے میرے امتیوں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو کہ جس دن قیامت والے دن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جمع ہونا ہوگا اور ان کی امتوں کا آنا ہوگا فرمایا میری امت کو رب کائنات میدان قیامت میں اتنا بڑا میدان قیامت ہوگا فرمایا 120 صفیں ہوں گی اس میں سے رب کائنات میری امت کو 80 صفیں عطا فرمائے گا اب تو اس کی بات کا
تو ہمیں تو اس نسبت پہ ناز کہ جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا کے ہمیں عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور امام الانبیاء کے غلاموں جو عقائد اہل سنت ہیں، یہ صرف آج عقیدہ اہل سنت نہیں، چونکہ میرے سامنے اہل سنت ہیں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں، وگرنہ سوچنے کی بات ہے کہ نہ تو یہ میرا کہنا ہے نہ ہی یہ آپ کا کہنا ہے، بلکہ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے خود ہمیں رب سے جو کلام آیا اس کے ذریعے بتایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو رب کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو کبھی مردہ خیال نہ کرنا، ان کو کبھی مردہ نہ کہہ بیٹھنا، وہ زندہ گئے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا رب نے انہیں زندگی عطا کی ہے لہذا تمہیں اس کا شعور نہیں دیا گیا ہے. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ شہید بھی زندہ ہوتا ہے، یہ قرآن نے بتایا. تو جب قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے یہ بات واضح کر دی کہ جو شہادت کا مرتبہ پائے وہ زندہ ہے، اور جس کی زندگی کی دلیل تاجدار انبیاء دے، اب مجھے بتائیں ان آقا کریم کا اپنا حال کیا ہوگا. مجھے اور آپ کو تو نہیں علم تھا کہ شہداء زندہ ہیں، رب نے مصطفیٰ کریم کو بتایا اور تاجدار انبیاء نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں یہ عقیدہ اپنے سینوں میں جا گزین کر لو کہ جس طرح رب کا حکم ہے کہ یہ شہادت کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں، رب شہید کو کہاں پر اس کی قبر کے اندر بھی زندگی عطا فرما رہا ہے. تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اور رب نے جب شہداء کو زندگی عطا فرمائی ہے تو یارو جس محبوب آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے، ہمیں اس بات پہ مطلع کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں، پھر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت نے پھر فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب امام الانبیاء کے غلاموں پھر یہیں تک بات نہیں رکی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس کا ایک صحابی آ گئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں درود پڑھتے ہیں تو آپ ہمارا درود سماعت کرتے ہیں. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آقا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم زندگی میں درود پڑھتے ہیں میرے آقا ہم پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دنیا سے وصال ظاہری کے ذریعے پردہ فرمانا ہے. آقا جب ہم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ پر درود پاک پیش کریں گے، کیا آپ اس وقت بھی ہمارا درود سنیں گے؟ ذرا توجہ کیجیے گا، عقیدے کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے. اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سنیوں کے سوال کا جواب مانگا ہے، عاشقوں کے سوال کا جواب مانگا ہے، کیونکہ آپ کو مبارک ہو یہ میں نہیں کہتا. تاجدار انبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ انہیں 7 مرتبہ مبارک ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرا نام آتے ہی جھوم جایا کرے. تاجدار انبیاء علیہ السلام نے آپ کو 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی ہے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے نا
کہ آج تو آپ باقید حیات گئے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ عالم برزخ میں تشریف لے جائیں گے، آقا اگر اس وقت ہم درود پڑھے تو کیا آپ ہمارا درود سنیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ بڑا پیارا سوال تھا، اور تاجدار انبیاء علیہ السلام سے عقیدے کا سوال کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ کرم علی الارض ان تقبل اجساد الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کا بے شک رب کائنات نے حرام کر دیا علی الارض زمین پر ان تقبل اجساد الانبیاء، کہ وہ سارے زمانے کو برباد کر دے لیکن انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ غَيٌّ، فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں وہ زندہ گئے۔ یہ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے خود فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ غَيٌّ، اور بات یہی تک نہیں رکھی، فرمایا جب میں حج کے لیے گیا تو فرمایا میں نے کبھی کسی گھاٹی کو دیکھا، کسی وادی کو دیکھا، کسی طرف میں نے قدم بڑھائے تو میں نے دیکھا جناب موسیٰ اپنی قبر سے نکل کر حج کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں گئے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا امام الانبیاء کے غلاموں توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا، فرمایا بے شک رب کائنات نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ غَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو عرض کی آقا جب پھر ہم درود پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑھیں گے آپ سماعت فرمائیں گے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے بات کو ابھی بھی یہی تک نہیں رکھا، ایک اور مقام پر اسی بات کے عقدے کو حل کیا، فرمایا اگر کوئی مکرم آ جائے، کوئی محترم آ جائے، فرمایا قرب قیامت ہوگا، قیامت قریب ہوگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آئیں گے اور آ کر مجھ سے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، فرمایا میں اپنی قبر سے جناب عیسیٰ کو سلام کا جواب جو ہے عنایت کروں گا۔ یہ بات یہی تک نہیں رکی، وہ کہتے ہیں نا خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کیر پکا محمد اگے تو انہوں پتا کہ کتے آگے کرنی۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے، فرمایا اگر کوئی خاص آ جائے، جیسے اگر عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میری قبر پہ آئیں گے، فرمایا لَأُجِيبَنَّهُ، میں ضرور ان کو ان کے سلام کرنے پر ان کا جواب بھی دوں گا۔ اور یارو اگر سانو کوئی مشکل آ جائے تو اسی کی کرنے، تو آنو میں کوئی اوکھا ویلا آ جائے تو اسی کی کرنے، ماں ہوئے نا گھر تو بندہ ماں کہتا ہے کہ ماں دعا کر تاکہ میں مشکل جا رب میرے تے رحمت کر دے۔ ہوندا تو نہیں ہوندا، سانو اپنے آپ تے مان نہیں ہوندا، لیکن نبی پاک دے فرمان تے مان ہوندا کہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ یار ماں دی دعا تے باپ دی دعا رب کائنات رد نہیں فرماندا۔ تے جو بہتا ہی اوکھا ویلا آ جائے نا، بہتا ہی اوکھا آ جائے تے ماں بھی گھر چ نہ ہوئے، پردہ کر گئی ہوئے، تے پھر بندے دے دل چ خیال ہوتا یار ماں دی قبر تے جا کے نہ حال سنا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بندہ گھر سے نکلتا ہے اور نکل کر اماں جی کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں جا کے حال سناتا ہے۔ ایک بزرگ نا فوت ہو گئے، میری گلی محلے چ رہندے سی، وہ فرماندے یار جدوں میرے تے اوکھا ٹائم آیا نا، جویں میں زندگی چ اپنی اماں دے نال گلاں کردا سی نا، کہ انہاں دا اپنا پیار سی،
کہتے جی میں ماں دے کول منجے تے بیٹھ کے گلا کرتا سی نا زندگی چ، فرماندے جدوں وہ پردہ کر گئیاں نا تے پھر میں معمول بنا لیا جدوں اوکھا ویلا آنا میں اپنی ماں دی قبر تے جا کے اپنا دکھڑا سنانا. تے وہ کہتے وہ بھی فوت ہو گئے اللہ بخشے انہاں نوں. فرماندے میرا ایمان سی کہ جدوں میں اپنی ماں نوں اپنا دکھ سنایا نا بھاواں قبر تے جا کے سنایا، کہندے نے پھر حال یہ ہویا کہ پھر رب تعالیٰ نے میرا مسئلہ اسی دن حل کر دیتا. اصل تو بات ہے یقین کی. اب توجہ کیجئے گا، مروان بڑا ظالم شخص ہے اور قبر کے اوپر اس وقت یہ روزہ مبارک نہیں بنا ہوا تھا، جالیاں مبارک نہیں تھی، کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر کو جیسے بندہ بڑے پیار سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا گئے، کسی سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے لیے اس کے ساتھ گلے ملتا گئے، یوں کیفیت اپنا کر نبی پاک کے مزار پر حاضر گئے. اور ادھر سے مروان گزرا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو کہ تم قبر رسول علیہ السلام پر آ کر لیٹے ہوئے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، فرمایا جئتُ بقبر رسول اللہ ولم آتی حجرا. اے مروان یاد رکھنا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے لجپال آقا کے پاس آیا ہوا. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ یار حضور اگر پردہ بھی فرما گئے تے آج بھی میں اپنے دکھڑے نبی پاک علیہ السلام کو سنانے میں. حالانکہ ان کو بھی تو پتہ ہی تھا کہ بھئی ظاہری طور پر تو امام الانبیاء علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کو جواب دے رہے گئے. فرمایا تیرا نبی ہوئے گا جڑا دنیا تو چلا گیا، میں تے آج بھی کہنا تو زندہ گئے واللہ، تو زندہ گئے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ یہ ذرا نا تگڑے ہو کے عقیدہ ماننے والا ہے، ایویں ڈر ڈر کے نہیں بندہ مان سکتا. جڑا حیات النبی علیہ السلام کی گل ہے نا جی، ایک تگڑا بندہ ہی گل کر سکتا ہے. تگڑے ہو وہ تگڑے ہو، ڈرتے تے نہیں، گھبراؤندے تے نہیں. پھر کہنا پائے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. تو ہم بھی اپنے محبوب آقا علیہ السلام کو پھر یوں یاد کرتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ عام فہم عقیدہ ہے، بالکل سادہ سا، اور یہ کتنی سادہ سی بات ہے. یہی تک نہیں، حضرت علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا مشکل کشا نادے علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی. وہ یا علی نہیں کہہ سکتے تسی، ایک پاسے آتے ہو نبی پاک علیہ السلام دی گل، دوجے پاسے حضرت علی دا ذکر ہے، ذرا ڈاڈے ہو کے کہو نا یا علی. علی تھوڑی یہ بات ذرا اونچا کہو نا. حضرت علی شیر خدا مشکل کشا، آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے میں دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر مبارک پر حاضر تھا، حجرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی قربت میں تھا. فرماتے ہیں ابھی قبر مبارک پر کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، مٹی مبارک نظر آ رہی تھی. ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا. سیانے بندے کہتے ہیں جڑے بہتے ہون اشکالیاں کو بہندے ہون، لیکن بہتا علم نہ ہوئے، بہتا علم نہ ہوئے، وہ پھر بھی کی نمبر لے جاتے ہیں بعض اوقات. پیٹ دا رہن والا، دیہات دا رہن والا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے، فرمایا وہ ایک دیہاتی عربی، ایک بدو شخص، وہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی کو
اپنے سر پر ڈالنے لگے اور یہ والی آیت کریمہ پڑھنے لگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہتے ہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قبر سے آواز دی فرمایا تو آیا تھا تو نے قرآن سنایا آیت پڑھی رب تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی. تو یارو جب بندہ اس محبت سے جائے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جو میری قبر مبارک کی زیارت کر لیتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ تو اپنی تمام زندگی نبی پاک کو زندہ سمجھا کرتے تھے. جیسے نبی پاک کی باقاعدہ حیات کے اندر تشریف لا کر حاضری دے کر حضور سے عرض گزار ہوتے تھے اسی طرح جب محبوب پاک اپنے مزار پرانوار میں تشریف لے گئے وہ پھر بھی رکے نہیں آ کے نبی پاک کو دکھڑے سنایا کرتے تھے اور ان کے ایمان کے مطابق انہیں جواب ملا. ایک سادہ جی گل ہے جے میں تے تسی کدی کوئی خیال کریے وہ شے لب جائے اسی کئی نہ یار کاش کیتے اور کوئی منگیا ہوندا کہ نہیں ہوندا. کدی واری یہ تو ہوتا بندہ کہتا یا اللہ میہ برسا دے ہوندا کہ نہیں ہوندا تے بارش ہون لگ جاتی بعد جو پتہ چلتا ہے یار میرا تے بل 40,000 دا آیا سی رب کو دعا مانگا یا اللہ میرا بل لوا دے. وہ گل سمجھ آ رہی تے تواڈے میرے ورگا بندہ اگر یار خیال کرے تے نہیں برسن لگ جاتا ہے. یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے اور قحط پڑ گیا ہے ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں اور جو ہے بچے پانی کے لیے بلد رہے ہیں اور بہت زیادہ قحط میں جانور مبتلا ہیں یہاں تک کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں رزق اور غلہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حالات یہ ہیں وقت یہ آ گیا ہے میرے آقا کچھ کھانے کو نہیں رہا کچھ پینے کو نہیں رہا بچے دودھ پینے سے بلد رہے ہیں ماؤں کی چھاتیاں خشک گئے جانور پیاسے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ کرم کی نظر ہو جائے کچھ حالات بدل جائیں. انہوں نے آ کر عرض کی میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا جلوہ مبارک دکھایا اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جا کر وقت کے خلیفہ امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم کو میرا سلام پیش کر دینا. تو آنے میرے نبی دے بھی جان دے کہ اس ویلے حکومت کون فرما رہے ہیں خلافت کی مسند پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو اس پیارے آقا تاجدار انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو دکھڑے سنا رہے ہیں اور میرے آقا ان کے جلووں میں آ کر ان کی نگاہوں میں سما کر ان کو یہ بتا رہے ہیں یار تو آیا ہے سونیا نالے جاندہ جاتے نا حضرت عمر واسطے سلام بھی لیتا جا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا اور فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتا دینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر پہ جو کوئی آئے نا اور پھر پیغام لائے وہ خالی نہیں جایا کرتے انہیں جا کے بتا دینا تمہارا آنا مبارک ہوا ہے اب قریب رب کائنات جو ہے اس قحط کو دور فرما دے گا. تو مجھے بتائیں ذرا ایک بندہ نا مجھے ٹکریا
وہ کہتا جی جدوں ماں فوت ہو جائے تسی کدی جا کے ماں نو کہیا کہ اماں میرے بھوک لگی ذرا روٹی دے ہیں سوچنا ہی گل جدوں انسان شیطان ورگلائے ہیں جدوں ایمان دے اوتے حملہ کرے کہتا جی کدی تسی والدہ فوت ہو جان دنیا تو پردہ کر جان تے تسی کدی جا کے کہیا کہ اماں جی میرے بھوک بڑی لگی ہے 2 روٹیاں لاؤ چھتی چھتی کدی کسی نے نہیں کیا یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں غور کیا آپ نے اس بات پر وہ کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قحط آ گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا میرے آقا ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو رہے ہیں میرے آقا کچھ کیجئے انہوں نے اپنا سارا دکھڑا سنایا یار ماں تے پیارے آقا سے بڑا فرق ہے ذرا غور کریا کرو جدو کوئی گل کرے نا وہ تو ذرا ذہن حاضر کریا کرو ایک ہے میری والدہ ایک ہے میرے آقا میرے لجپال نبی کا معاملہ ایک پاسے حضور نبی پاک کی گل ہے تے دوسرے پاسے میری امی جی کی گل ہے تے کہنا پائے گا یار میں اپنی ماں کو دکھڑا تے سنایا سی میری ماں نے میں مل کے جواب نہیں دیتا لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھے وہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں میرے آقا جلوہ بھی دکھا رہے ہیں اور میرے آقا ان کو حل بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ قحط جو ہے وہ ٹال دیا جائے گا گل ایتھے تک نہیں رہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ باری نے لکھا ہے اپنی صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں ایک شخص آگے نبی پاک کی بارگاہ میں اور پتہ کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ میں کسی سادہ لفظہ کہاں گا آقا مہمان مدینے والے دا ہوئے تے کھاوے دکان والے کو لے کے وہ کوئی یقین والے سی نا میرے ورگے ٹھلے یقین والے نہیں سی وہ گل سمجھ آ رہی تسی تے بڑے ڈاڈے یقین والے بیٹھے ہو وہ بڑے کوئی یقین والے تھے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھانا ہے آپ سے لے کر مجھے تو آپ بھی عطا کریں گے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہتے ہیں ان کی آنکھ لگ گئی تاجدار انبیاء خواب میں آئے جب آنکھ لگی نا امام الانبیاء نے ایک روٹی ان کو عطا فرمائی کہتے آدھی میں نے مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھ کر کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی عطائیں کہ تاجدار انبیاء اگر زندہ نہیں گئے تو یار مردہ بندے کروں پھر صحابہ کرام کیوں مانگ دے رہے ہیں انہیں پتا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا اچھا اگر بندہ جہاز تے بیٹھا ہوئے کدی بیٹھے ہو جہاز تے اللہ تو آنو میں سارے انہوں اٹھائے مدینے لے جائے ربیع الاول دا قبولیت دا مہینہ ہے مالک کریم ہم سب کو جو ہے نا مدینے پاک کا سفر عطا کرے بندہ جہاز تے بیٹھا ہوئے انہوں پتہ چل سکتا بھی لاگے کی ہو رہا ہے میں نا بندہ سائیکل ہی تیز چلا کے جا رہا ہوئے نا انہوں خبر ہی کوئی نہیں دل آلے دوالے کی ہون دیا ہوندہ بھی نہیں ہوندہ سائیکل ہی سپیڈ جا رہا ہوئے تے پتہ نہیں چلتا یارہ بندہ کی کر رہا ہے ننگ گیا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار ساڑھے سائیکل دا حال ہے کہ اگر اسی سائیکل تے سپیڈ ماریے تے سانو لاگے والے بندے دا پتہ نہیں چلنا وہ کی کر رہا ہے اور اگر اسی بس تے بیٹھ جائیے تے کدی کدی ٹرین تے بیٹھ جائیے اینج لگدا جی میں درخت بھی دوڑن دے لگدا کہ نہیں لگدا بندہ کہتا یار کتے میں پھاڑی نہ لوے آ کے ہیں تو ذرا سوچنے کی بات ہے توجہ کی بات امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات براق پہ سوار ہو کے چلا نا معراج کی رات میں براق پہ سوار ہو کے چلا تاجدار انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں
بقبر موسیٰ رأیت وهو قائم یصلی فی قبرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے، فرمایا جب میں معراج کی رات براق پہ بیٹھا نا تو آپ اندازہ کریں، تاجدار انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میرا براق اتنی تیزی سے سفر کر رہا تھا کہ جہاں پر میری نظر جاتی وہاں پر براق کا قدم جاتا. اب براق کی کتنی سپیڈ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے وہ سپیکر تک نظر آ رہا ہے. اب میں یہاں سے دیکھوں ہٹ کے تو مجھے آسمان بھی نظر آ رہا ہے. یہ میری نظر ہے، ایک گناہگار امتی کی نظر، کہ اگر میرے جیسا نظر اٹھائے تو آسمان تک جائے. تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں، فرمایا یارو جب میں معراج کی رات براق پہ سوار ہوا، فرمایا میرا براق اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ جہاں نظر جاتی وہاں براق کا قدم جاتا. یہ براق کی سپیڈ ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنی تیزی سے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں مررتو میں گزرا، مررتو میں گزرا بقبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے. رأیتو میں نے دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی ولی تو قبر میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. یہ بھی تو لوگ پائے جاتے ہیں نا. وہ لوگ کہتے ہیں نبی ولی تو اپنی قبر میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. آقا علیہ السلام براق پہ جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے گزرے گئے کہ اتنی تو جہاز کی سپیڈ نہیں گئے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا ذرا اندازہ دیکھیں اور تاجدار انبیاء علیہ السلام کی نگاہ کا کمال دیکھیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے یقینی خبر دی، فرمایا یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، تمہیں یقین سے بتا رہا ہوں جب میں گزرا تھا تو وہ قیام میں تھے. اور پھر تاجدار انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا جب میں گزرا تو وہ قیام میں تھے، جب میں اقصیٰ کے دروازے پہ اترا وہی نبی جو قیام میں تھے وہ اقصیٰ میں میرے استقبال میں تھے. اب ذرا توجہ فرمائیے، امام الانبیاء کے غلاموں، ظاہر بات ہے جناب موسیٰ علیہ السلام قیام میں تھے، انہوں نے رکوع بھی کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے سجدہ بھی کیا، قومیں بھی کیے، قومہ بھی کیا، اتحیات جلسہ بھی کیا. اور حضور فرماتے ہیں میرا براق اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ جہاں نظر جاتی وہاں براق کا قدم جاتا. اور تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں، فرمایا جب گزرا تو جناب موسیٰ قیام میں تھے، جب اترا تو میرے استقبال میں تھے. آج یار لوگ ہم سے کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی پاک مدینے میں بھی گئے اور مومنوں کے سینے میں بھی گئے. آج یار لوگ ہمیں کہتے جی یہ کیا تم نے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ذرا غور کر، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی گئے تو پھر اقصیٰ میں کون گئے؟ اگر اقصیٰ میں تھے تو اتنی جلدی سے وہاں قبر سے کون آیا؟ تو پتہ چلا کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بھی گئے اور مومنوں کے سینے میں بھی گئے. جب کوئی امتی اپنا حال بیان کرے، میرے آقا علیہ السلام اس کی فریاد کو سنتے بھی گئے اور اس کی داد رسی بھی فرماتے. یہ ہے عقیدہ قرآن و سنت. میں نے ابھی تک آپ سے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب میں نے یا قرآن یا حدیث سے کی ہیں. ذرا تگڑے ہو کے زندگی گزارا کریں. اور ایک گال ایک بزرگاں دی نہ سنا جا، کیونکہ ساڑھے ایک استاد آ رہے ہیں حضرت مولانا سلامت المدنی صاحب، انہاں بیان کرنا لوگی کہتے بابے دے شاہی کوئی نہیں. یہ صرف ایک ٹچ دے چلے ہیں استاداں دی برکت حاصل ہوئے وہ تشریف لے آ رہے ہیں. اینجلے بدبخت بھی پیدا ہو گئے، اینجلے بدبخت بھی دنیا کے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے نے. وہ کہتے جی بابے دے شاہی کوئی نہیں. مولانا روم نے ایک بڑی بات لکھی ہے،
یہ تو بابیاں کی گل کرتے ہیں. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا روم کہتے ہیں نطق آبو نطق خاکو نطق گل. نطق آبو نطق خاکو نطق گل. یہ حضرت مولانا روم ہے. فرماتے ہیں اگر رب کی مرضی ہو جائے نا تو پھر پانی بھی گلاں کرن لگ جاتا ہے. پھر پانی بھی زندہ ہوتا ہے. کدی دیکھا تسی پانی گلاں کرتا ہوئے؟ تسی پانی پیو کو یار میرا گپ شپ لا میرا دل کرتا ہے تیرے نال گلاں کراں کیونکہ ہن دنیا چ بندہ تے کوئی لبدا نہیں جے دکھ سناواں ہیں. ہر ایک نوں اپنی اپنی پی گئی. نطق آبو نطق خاکو نطق گل. حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا تم انبیاء کے بارے میں سوچتے ہو. مولانا روم یہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ پانی بھی باتیں کرتا ہے. نطق آبو نطق خاکو, فرمایا یہ مٹی بھی زندہ ہے, یہ بھی باتیں کرتی ہے. اور فرماتے نطق گل, فرمایا بندہ جنا ہوئے پھر جیڑی شے نہ گل کرنا چاہے گلاں کر دی. کدی تسی دیکھیا ہوئے کہ درخت کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو, زندہ ہوئے؟ دیکھیا کدی نہیں دیکھیا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے درخت سے باتیں فرمائی. تے جیڑے صحابی رضی اللہ تعالی نے گزارش کیتی سی نا کہ بھئی اے گلاں کرے, وہ صحابی بن گئے سن, اے گلاں کرے, تو محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ جب وہ درخت باتیں کرنے لگا نا تو پھر کون پریشان ہوا؟ وہ پریشان ہو گئے کہ یار نبی پاک تے رخاں نال بھی گلاں پہ کر دے. نطق آبو نطق خاکو. اور جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے سندھ کے پاس سے گزرے نا تو آپ نے پھر فرمایا کوئی جنا بھی دیکھے ہی وہ دریائے سندھ, کوئی جنا بھی دیکھے ہی؟ تو دریا نے بول کر جواب دیا ہاں, جن کے مزار پہ تو چلا کشی کرنے جا رہا ہے میں نے داتا صاحب کو دیکھا ہے. وہ کہ یہاں تو حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں پانی بھی زندہ ہے. تسی اے بدبخت لوگ تے کہیں گے کہ نبی پاک دے بارے سے وہ میں کہ کبھی غور کر کے دیکھ. نبی پاک حضرت مولانا روم نے اگلی بات بڑی کی. اے لوگ کی کہنے کہ صوفیاء کا اپنا عقیدہ تھا, کیونکہ میرا آج کا موضوع ہے زندگی اور ہے حیات نبی. اور یاد رکھیں حضرت مولانا روم کہنے لگے فلسفی کو منکر حنانا است, فلسفی کو منکر حنانا است. یہ حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں. فرماتے یار جس روح کے ساتھ میرے آقا تاجدار انبیاء علیہ السلام نے جس پیڑ کے ساتھ کمر مبارک لگا کے امت کو خطبہ دیا گیا, تاجدار انبیاء علیہ السلام نے جس کھجور کی شاخ کے ساتھ اپنی کمر مبارک لگا کے امت کو خطبہ دیا گیا, فرمایا جب منبر بنانا تو نبی پاک کی زندگی کرتے ہو وہ بھی رونے لگ پڑا تھا. فلسفی کو منکر حنانا است. سارے کہو ذرا فلسفی کو منکر حنانا است. فلسفی عقل مند بندہ تے کہندا جی یہ کیدا ہو گیا, لیکن کہندے گل یہ ہے کہ جدے نال سرکار دی نسبت ہو گئی. پھر بخاری مسلم سیاہ ستہ کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس شاخ کو اپنے قریب فرمایا اور پتہ کیا فرمایا, ہن 10 یار دنیا چ رہنا ہے کہ جنت چ جانا ہے. یار وہ رخ, وہ پیڑ, وہ شاخ جس سے میرے آقا علیہ السلام ٹیک مبارک لگا کے اپنی مسند بنا کے امت کو خطبہ دیں, وہ بھی رو رہی ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ ایتا رو رہی سی جویں اونٹنی اپنے بچے کے جدا ہونے پہ رویا کرتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یار یہ نبی پاک علیہ السلام ایک رخ کو, ایک پیڑ کو
ایک کھجور کی شاخ کو اپنے بدن اقدس سے بوسہ دے دیں، دلوا دیں، تو اس کو اللہ زندگی دے دیتا ہے، تو کہنا پائے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر میرا یہ پیار کہتا ہے، جو میں نے مختلف مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے جب اس حدیث کو پڑھا، ان کے پیار سے یہ پیار نکلتا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار اس پیڑ نے بھی کیا، یا رسول اللہ میں تہاڈی وفادار ہاں، میں تہاڈی وفادار ہاں، یا رسول اللہ اگر دنیا چ مینوں لا دیتا گیا تے کوئی غدار آ کے بھی میرا پھل کھا سکتا ہے، آقا مینوں جنت چ لاؤ تاکہ میرا پھل صرف عاشقان رسول ہی کھان۔ یار ایک پیڑ نو اینی سمجھ ہے، ایک پیڑ نو اینی سمجھ ہے، ایک رخ نو اینی سمجھ ہے کہ وہ بھی اپنا عقیدہ امت کو بتائے کہ یارو جڑا نبی پاک دے نال نسبت رکھدا ہے وہ وفادار ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ پہلو ہونا چاہیے کہ بھئی اپنے دل کو مطمئن رکھے کہ واقعی میں اس پیارے نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ بلکہ یہی نہیں، فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، اور وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی قبور کے اندر نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی، اور یہی تک نہیں، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جب نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، وہاں پر تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے فقدمنی جبریل، حضرت جبریل امین نے میرے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور میرا دست پکڑ کے مجھے آگے کر دیا، فرمایا آقا سارے نبی ہیں لیکن آج امامت امام الانبیاء فرمائیں گے۔ تو رب سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اس عقیدے کو، اسی پر قائم رہنے کو، اسی پر دنیا سے جانے کو، اسی پر اٹھنے کو، اسی پر ہمیں حشر میں آنے کو، مالک کریم اسی پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ اور یارو اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدلیں، ماہ میلاد آیا ہے، ایک بات اصلاح کی بات بڑی ضروری ہے، اپنی زندگیوں میں نا بدلاؤ لے کر آئیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ کتنے ربیع الاول آ گئے آپ عزیزی مسجد میں آ رہے ہیں، میرا خیال ہے حضرت جب سے مسجد بنی ہے اس کے کچھ عرصے بعد سے یہاں کچھ نہ کچھ محافل کا سلسلہ تو جاری ہوگا، کیونکہ یہ عاشقوں کی مسجد ہے جی، یہاں عاشق لوگ بستے ہیں، پیار والے بستے ہیں۔ تو جب یہ پیار والوں نے اتنے پیار سے یار کام کیا ہے تو ذرا غور کیا کریں کہ یار میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا نا اتنا ہی مجمع تھا، تقریباً اتنا ہی مجمع تھا، اسی سارے دے آ جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ یار میں آنا، حضرت صاحب کوشش فرما کے، قبلہ کوشش فرما کے ایک پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ محنت کرتے ہیں، اپنے یہ جو چینل ہے اس پر چلاتے ہیں، پھر مختلف ایڈز آپ کو پیش کی جاتی ہیں۔ یار میرے امام صاحب قبلہ، میرے خطیب صاحب قبلہ، حضرت صاحب قبلہ، مفتی صاحب قبلہ، امام صاحب قبلہ اتنی کاوش کریں یار اسی ایک بندہ بھی اپنے نام نہیں لے کے ہوتے۔ غور کریا کرو کہ یار میرا ہمسایہ اگر میرے نال آندا، آج اسی اینے بیٹھے ہیں تے ہونا چاہیے سی یار او پلر تک لوگی بیٹھے ہوتے، اینی جگہ ہی باہر ہے، وہ جنی اندر اینی باہر جگہ ہے نا جی، تو اتنی جگہ جب موجود ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ یار میں اکیلا ہی آ گیا، کسی کو ساتھ بھی لے کر آتا، کہ جب علماء کرام اتنی محنت سے آئیں گے اور آ کر آپ کو سمجھائیں گے تو یار جہاں میرا بھلا ہو رہا ہے
کسی ایک میرے ساتھ میرے محلے دار میرے غمسائے کا بھی بھلا ہو جائے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا اصل ایمان اور مومن ہونا یہ ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور پھر اگلی بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو یار تھوڑا جہا نا اپنے دلاں دے وچوں گلاں کڈ کے تشریف لے آیا کرو, دل صاف کر کے پھر آیا کرو, تھوڑا جہا دل نو مانج کے صاف ستھرا کر کے. وہ طریقہ کار کی ہے کہ جتنا تسی اپنے امام صاحب اپنے خطیب صاحب مفتی صاحب دے قریب ہوو گے نا انہاں دی صحبت وچ بیٹھو گے اللہ دی رحمت دے نال اتنا ہی تواڈے تے کرم ہوندا چلا جائے گا. اچھا ہن میں ایک سوال کرنا تواڈے کول, تواڈے سارے کو موبائل ہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو جے کو نہیں ہے گا. اے چند بندے کہتے ساڈے کو موبائل نہیں ہے, تواڈے کو بزرگوں نہیں ہے موبائل. اچھا ایک بزرگ ہی نہیں جنہاں کو موبائل نہیں. اچھا ہن اگلی گل, تسی تے بیٹا بہت چھوٹے ہو, جدوں بڑے ہو گے تو تانوں پوچھاں گا موبائل ہے کہ نہیں ہے, وہ تو تسی سب تو مہنگا لینا ہے. ٹھیک ہے, تیرے ابا جی کو تنگ کر کے. اب اگلی بات کہ بھئی سب کے پاس موبائل ہے جی, وہ یا تو ادھر سچی گل نہیں مان لیتے ہے گا جی, میں کہڑا لے لینا تھوڑے کیوں فکر کرتے ہو. اس موبائل کے اندر کنے نمبر نے؟ بہت سارے نمبر. بھئی وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا. تواڈے کول حضرت مفتی صاحب کا نمبر بھی ہے گا جی, ہے جی, امام صاحب کی بلا کا نمبر بھی ہے گا. اپنی پہلی ترجیحات پر اپنے موبائل کے اندر ایسے نیک لوگوں کا نمبر رکھا کریں, ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں. یار اسی سارے زمانے نا خوش ہو کے ملتے ہیں, وہ یار امام صاحب تے خطیب صاحب دے نال بھی ایویں پیار نال ملیا کرو. مینوں پتہ تسی بڑے پیار والے بندے ہو, لیکن اے انہاں نے نہیں مینوں کیا مڑ کے تسی کو حضرت صاحب نے کیا سی سادہ پیریڈ لا کے جائے ہو, واللہ مسجد وچ بیٹھا نہ میری انہاں نے اس موضوع تے گل ہوئی. لیکن یار وہ بڑا دکھ ہوندا ہے, بڑا ہی دکھ ہوندا ہے, کیونکہ میری مسجد تے میں تے ایتھے جمعہ پڑھاوندا ہی نہیں کہ میں ایتھوں فائدہ لینا ہوے یا مینوں کوئی مقصد ہوے. مقصد یہ ہے کہ یار تہاڈا دین نال پیار ہونا چاہیے, دینداراں نال پیار ہونا چاہیے, دینداراں دے نال تہاڈی محفل ہونی چاہیے. ہفتے وچ ایک باری آگے آ کے امام صاحب کو بیٹھ کے پھر بندہ کہندا ہے یہ یار کسی یار کو ملن جائے. اگلی گل کہ یار کوئی تحفہ لے کے جائیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تہادوا و تہابوا, فرمایا آپس میں تحفہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے. تسی ہن کہنا یار کہ کرایہ دا گھر ہے وہ مان نہیں ہے گا سی, بجلی دا بل مان نہیں ہے گا سی, گیس دا بل مان نہیں ہے گا سی, تو تسی لیاوندے سی سارے حکمران. میں تے بھائی ووٹ ہی نہیں پایا, کہہ سکدا پایا کوئی نہیں ووٹ ہے. تے اج حضرت صاحب ایک نواں دس کے خرچہ کہ بھی تحفہ دیا کرو. کہ پتر تحفہ دے دی ہوندا ہے کہ بندہ مسواک لے کے آ جاتا ہے. ایک صحابی سن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ صرف کدو شریف لے کے آتے ہوندے. اندازہ کرو یار تحفہ کوئی بڑی شے نہیں. ایک دن وہ نہ آئے, لوکاں تھوڑیاں گلاں کیتیاں کہ جی وہ آئے نہیں, تے نبی پاک علیہ السلام نے جتھے وہ دکان لاندے ہوندے سی میرے آقا اوتھے تشریف لے گئے سی. یار یہ محبت بدھان والیاں گلاں ہیں, کیونکہ میاں صاحب فرماندے کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. یار ہونا چاہیے کہ میں بھی جانا تسی بھی جانا, جے جائیے تو ساڈا امام ساڈے گھر چل کے آ جائے. وہ کبھی یار کہ واقعی کوئی پیار والا گیا ہے جی. اصل مقصد یہ ہے, اس طرف آئیے, ایک دنیا ایک مسافر خانہ, کوئی آوے کوئی جاوے. کہتی مجال محمد بخشا تے پکے ڈیرے لاوے. یار دنیا دارا میرے تو اڈے کام نہیں ہونا, اگر کام آنا گئے تو ان ہستیوں نے کام آنا ہے. انہوں نے آ کر پھر پتہ کی ہے جدو بندے دیاں وفاواں یاد آندیاں نا, پیار یاد آندا ہے, تے پھر بندے دیاں اکھاں چوں اتھرو بھی آ جاندے نے. جے پوت نے باپ نہ چنگا کیتا ہوئے نا
تے باپ نے پتر نال چنگا کیتا ہوئے، قسمیں میں دیکھیا وہ پتر روندے نے پھٹ پھٹ کے کہ ساڈا باپ اج دنیا تو چلا گیا۔ تے جنہاں دا آپسی معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تے پیو بیچارہ فوت ہو جائے تے وہ پتہ کی کہندے نے حضرت صاحب غسل دیو چھتی کرو چکو تے گل نبیڑ آپس میں نہ ذرا گھر میں بھی پیار رکھے، گھر والےاں نال بھی اتنا پیار پاؤ کہ یار میں اتنا ویکھنا کئی دن ہو گئے ایک طلاق دے مسئلے وچ پھسے ہیں اسی، بڑا مسئلہ اوکھا ہو گیا زندگی گزارنا۔ جدوں آپس وچ بیٹھن گے پیار کران گے محبت کران گے پیار والی زندگی گزاران گے نا قسمیں بھئی ایک دوجے دے دکھ ونڈاں گے، یہ نوبت کدی گھراں چ نہیں آئے جو آج آ رہی ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرد ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ تے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تے یارو ذرا زندگی نو نہ سونا کر کے گزارو، اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کرو، میلاد مناؤ، ایسا مناؤ کہ دنیا کہے کہ یار عاشق رسول دا گھر۔ تے ضروری نہیں کہ آپ ساریاں ایڈا ہی بس محفل تے آنا ہے تے کام چلانا ہے، ایک بڑی ودیا گل ہے کہ اسی آنا ہے، لیکن یار اپنے بچیاں نو بٹھا کے نا نبی پاک دا فرمان سنا کے، اپنے پتر کولوں نعت پڑھا کے، اپنی زوجہ کولوں دعا کرا کے، کدی گھر وچ محفل لا کے مینوں دسنا کہ اس میلاد دا تہانوں کتنا سواد آیا۔ تو رب سے دعا ہے مالک کریم جو میں نے گزارشات کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم آپ کا آنا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔